تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ ترجمہ: تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہیں۔ ان آیات میں ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان میں سے بہت سوں کو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے کعب بن اشرف اور دوسرے یہودی مراد ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ سے دوستی کی تھی، جن کو خود بھی کافر کہتے تھے۔ یہودیوں کی جماعت مکہ معظمہ پہنچی اور انہوں نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر جانتے ہوئے آپ پر ایمان نہ لائے، مشرکوں سے دوستی کرنے کو پسند کیا۔ پھر فرمایا لبئس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ وہ برے عمل ہیں جو انہوں نے اپنے آگے بھیجے۔ ان سخط اللہ علیہم، اور وہ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ پھر فرمایا ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس چیز پر ایمان لاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اس میں منافقوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا دعوی ایمان غلط تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو آپ کے دشمنوں سے کیوں دوستی کرتے؟ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو نافرمان ہیں۔ ان میں سے تھوڑے ہی افراد نے اسلام قبول کیا اور باقی نے سرکشی اور نافرمانی ہی کو اختیار کیا اور برابر کفر پر اڑے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔